اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معاذ ابن جبل گریہ کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نور اللہ، مسجد کے دروازے پر ایک نوجوان آیا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ وہ ایسے رو رہا ہے جسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اسے اجازت ہے۔ پس وہ جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے جواب کے بعد اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، کیا تو نے کسی محترم ہستی کا قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ 7 زمینوں، دریاؤں، ریت کے ذروں، درختوں اور جو کچھ خداوند تعالیٰ نے بنایا ہے، مثلاً آسمان، ستاروں، عرش سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میرا گناہ ان سب چیزوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا گناہ بیان کرو۔ اس نے اپنا داستان یوں بیان کی کہ میں 7 سال سے قبریں کود کر مردوں کے کفن اتار کر بازار میں فروخت کرتا رہا ہوں۔ ایک رات میں نے انصار کی ایک لڑکی کی قبر کھودی اور اس کے کفن کو اس سے جدا کیا تو شیطان نے میرے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور میں نے اس لاش سے مقاربت کی۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو لاش سے آواز آئی، اے نوجوان، تجھے اللہ پاک کی حکومت سے کوئی خوف نہیں آتا؟ تجھ پر افسوس ہو کہ آتش دوزخ تمہارا مقدر ہے۔ جوان کہنے لگا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور ہو جاؤ مجھ سے اور چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کر ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لیے۔ وہ توبہ، مناجات اور عبادات میں مشغول ہو گیا۔ 40 روز تک وہ شب و روز گریہ کرتا رہا۔ اس نے اتنا گریہ کیا کہ پرندے اور وحشی حیوانات بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ 40 روز کے بعد اس نے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ خداوند، یا تو مجھ پر آگ نازل کر یا میرے گناہ بخش دے، مگر قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 نازل فرمائی۔ وہ لوگ جب کوئی گناہ کر لے یا اپنے نفس پر ظلم کر لے تو وہ اپنے خداوند کریم کا ذکر کرے اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کرے۔ اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ اس آیات میں اس نوجوان کی مغفرت کی طرف بھی اشارہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس نوجوان تک لے جائے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب معاذ کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ اس نے 2 پتھروں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن میں باندھا ہوا ہے۔ شدت گرمی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ شدت گریہ کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد بال گر چکے تھے اور وہ شخص محو مناجات تھا۔ پیغمبر اکرم اس کے پاس گئے اور اپنے دست مبارک سے
اس کے ہاتھ آزاد فرمائے، اس کے چہرے سے خاک صاف کیا اور کہا، اے نوجوان، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آتش دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب آ کر امثل سے کہا کہ دیکھو، اپنے گناہوں کی تلافی اس طرح کیا کرو۔ پچھلے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا، اس نے حلال طریقے سے دنیا تلاش کی مگر ناکام رہا، اس کے ہاتھ دنیا نہ آئی۔ اس نے حرام طریقوں سے دنیا طلب کی پھر بھی ناکام رہا، اس کے ہاتھ دنیا نہ لگی۔ ایک مرتبہ ابلیس انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گیا اور کہا، تم نے حلال و حرام طریقوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو تمہارے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں رہے گی اور بہت سے افراد تمہاری پیروی کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھے گی۔ اس شخص نے کہا، میں تیری بات پر ضرور عمل کروں گا۔ ابلیس نے اسے مشورہ دیا، تو ایک نیا دین اور مذہب ایجاد کر لے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ اس نے ابلیس کے کہنے پر عمل کیا اور آہستہ آہستہ لوگ اس کے پیروکار بنتے گئے اور اس کے پاس مال و دولت کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد سوچا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، میں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اب میرے لیے توبہ اسی صورت میں ممکن ہوگی، اپنے پیروکاروں کے سامنے جھوٹ کا اقرار کر لو تاکہ وہ غلط نظریات سے بچ سکے اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اس نے اپنے پیروکاروں کا اجتماع بلا کر اعلان کیا کہ میں نے اب تک تمہیں گمراہ کیا تھا اور جو کچھ بیان کرتا تھا وہ سب باطل اور جھوٹ پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا، اب تو جھوٹ بول رہا ہے اور تو اپنے دین میں شک کر کے گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے پیروکار وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو توق و زنجیر میں قید کر لیا اور ارادہ کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات میری توبہ قبول نہ کرے گا میں خود کو ان سے جدا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی نازل فرمائی کہ تم اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر تو اتنی گریہ وزاری کرے گا کہ تیرے وجود کا بند جدا ہو جائے تو بھی میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی تیری کوئی دعا قبول کروں گا جب تک تو ان لوگوں کو زندہ نہ کر دے جنہیں تو نے گمراہ کیا تھا، اور وہ اسی گمراہی کے حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت علی ابن ابی حمزہ روایت کرتے ہیں کہ سلاطین بنی امیہ کا ایک کاتب میرا دوست تھا اور اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں اس کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت طلب کروں۔ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ سلاطین بنی امیہ کا ایک کاتب آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ نے اجازت دی تو میں اسے امام عالی مقام میں لے گیا۔ اس نے امام عالی کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ پھر اس نے عرض کی، فرزند رسول میں ایک عرصہ تک سلاطین بنی امیہ کا کاتب رہا اور ان کے دفتروں میں کام کرتا رہا اور دوران ملازمت میں نے بہت سی دولت جمع کر لی اور دولت کی جمع آوری کے لیے میں نے کبھی حلال و حرام کی تمیز نہ کی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر بنی امیہ کو ایسے افراد نہ ملتے جو ان کے کاتب بنتے تو وہ کبھی بھی ہمارا حق چھین نہیں سکتے تھے۔ اگر پڑھے لکھے لوگ ان سے تعاون نہ کرتے اور تعاون کا مظاہرہ نہ کرتے تو انہیں یہ جرأت نہ ہوتی کہ لوگوں کے حقوق غصب کرتے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہتا۔ اس شخص نے عرض کی کہ میرے لیے اب نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، اور کیا تم میرے فرمان پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر ان کی نوکری سے جو کچھ بھی حاصل کیا اس سے ہاتھ اٹھا لو، اور جو صاحبان حق ہے تمہیں یاد ہو ان تک ان کا حق پہنچا دو، اور جو تمہیں یاد نہ ہو ان کی رقم صدقہ کر دو، اور اگر تم نے میرے فرمان پر عمل کیا تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر اس شخص نے کچھ دیر تک سر جھکائے رکھا،
फिर एक नई अज़म व वलवला से कहा, मैं वादा करता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामीर करूँगा। रावी कहता है कि हम दोनों वापस अपने घर कोफा आए। उस शख्स के घर में जो कुछ था उसने सब का सब साहिबान हुकूक को वापस कर दिया, और जिसके मालिक का इल्म ना था उनकी तरफ से सदका कर दिया। चंद माह बाद वो बीमार हुआ। मैं उसकी अयादत के लिए उसके घर गया तो देखा कि उस पर निज़ा का आलिम तारी था, और जैसे ही उसने आँख खोली और मुझे देखा तो कहा, आपके मौला व आका ने अपना वादा पूरा कर दिया। ये अल्फाज कहकर वो दुनिया से रुखसत हो गया। कुछ अरसे बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझे देखकर फरमाया, हमने तुम्हारे दोस्त से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। मैंने अर्ज़ की, बेशक आप सही फरमाते हैं। मेरे दोस्त ने भी हालत निज़ाम मुझे यही कहा था। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने पर कादिर है, बशर्त ये कि तौबा सच्चे दिल से की जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जज़ाकल्लाह।